جان بوجھ کر کے اپنی انگلیوں کو جہاں قبلے پہ کی طرف کرنے کا حکم ہے وہاں قبلے سے ہٹا دینا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب سجدے میں کوئی سجدے میں کرتا ہے یوں کر لیتا ہاتھ، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں نماز میں ظاہر ہے قیام میں یوں ہاتھ باندھیں گے تو قبلے کی طرف انگلیوں کا رخ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے، رکوع میں گھٹنے پہ کریں گے تو نیچے ہوگا، تو یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے سجدے میں، جیسے قعدے میں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو قبلے کی طرف ہی رکھیں گے۔ اسی ضمن میں سمجھیے گا التحیات میں جب انگلی اٹھاتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اب اللہ پہ انگلی گرانے کے بعد ہاتھ کھول دیں گے۔ بعض لوگ التحیات پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کر کے انگلی کو یوں ہی رکھتے ہیں، یعنی وہ انگلی کو سیدھا قبلے کی طرف نہیں کرتے۔ اچھا، انگلی قبلے کی طرف نہ کرنے کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، یوں انگلی رکھنے کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ آپ نے انگلی اٹھائی، چونکہ یہ مستحب تھا، جب آپ نے انگلی گرا دی تو اب آپ انگلیوں کا رخ سیدھا کر دیں گے۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، ایسا کوئی انداز ہے ہی نہیں، نہ کسی امام کے نزدیک ہے نہ کسی فقیہ کے نزدیک ہے، کہیں پر یہ انداز نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں معروف ہو گیا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ دیوبندیوں اور بریلویوں کا فرق سمجھتے ہیں کہ جو بریلوی ہوتے ہیں وہ انگلی اٹھانے کے بعد کھول دیتے ہیں، جو دیوبندی ہوتے ہیں وہ یوں رکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیوبندی بھی اگر دیوبندی ہے اور وہ امام اعظم کا مقلد ہے، کم از کم ان عبارتوں کو تو مانے گا جو احناف کی معتبر عبارتیں، اور ان کے مطابق یوں انگلی اٹھانے کے بعد رفع سبابہ کہتے ہیں اس کو، کرنے کے بعد دوبارہ ہاتھ کو سیدھا کر دیں گے تاکہ انگلیوں کا رخ دوبارہ قبلے کی طرف ہو۔